بینات کا اور مکتوبہ شریف جس کا اردو میں ترجمہ ہوا، یہ ضرور خریدیں۔ اچھا، میں کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں آیا، میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صوفیاء فرماتے ہیں جڑا بندہ مکتوبات شریف نال پیار کرتا ہے وہ بندہ دنیا تو بے ایمان ہو کے نہیں جا سکتا، کلمہ پڑھ دیں دنیا کو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور آپ مجدد پاک کا فیض دیکھیں، یہ مکتوبات شریف کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہے، بیروت والوں نے چھاپا، لبنان نے اس کو چھاپا، عربی میں مکتوبات شریف کا ترجمہ ہو چکا ہے، مجدد پاک نے فارسی میں یہ کلام کیا۔ اچھا، صرف ایک بات پر آپ کی خدمت میں تقریریں نہیں آتی، تقریریں کرنے والے دنیا تو ٹر گئے، جو زندہ ہیں وہ سب آزمائش میں، سارے کے سارے آزمائش میں، وہ کسی وقت بھی تھوڑک سکتا ہے، بچ وہ گئے جو اپنا سر جھکا کے چلے گئے، اور جن سے پوچھا جاتا جی کون ہے آپ، آگے سے کہتے نہیں نہیں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور، بس اتنی بات۔ ایک حدیث پاک ہے جی، اس کے گرد مختصر سی گفتگو، میں عادی نہیں ہوں لمبی گفتگو کا، عادی تاؤں ہے بندہ جو انہوں آندہ جاتا ہو گیا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بدین العجائز، علیکم بدین، علی الزام کے لیے علیکم بدین العجائز۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عقیدہ انج دا رکھو جویں پنڈاں دیاں بڑھیاں بڑھیاں دا ہوتا ہے، بوڑھی عورتوں کا جیسے عقیدہ ہوتا ہے ایسے عقیدہ رکھو۔ مثال کے طور پر کسی گاؤں کے اندر کوئی خاتون 11ویں شریف کا ناغہ نہ کرتی اور مدینہ یونیورسٹی سے کوئی چلی کلی ملی پڑھ کے آ جائے اور اس کو آ کر کہے یہ جو تم کر رہی ہو یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، وہ اس کی باتیں سن کر حضرت جانشین ابوالبیان کے پاس آ کر یہ نہیں کہے گی کہ 11ویں شریف منانا جائز ہے، کتنے لکھا ہے، بلکہ وہ اس کی ساری باتیں سن کر کہے گی کہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکل جاؤ، میں جدوں تک زندہ رہاں گی غوث کی 11ویں دیندی رہاں گی، فرید کی کھیر پکاندی رہاں گی۔ یہ ہے علیکم بدین العجائز۔ اور دوسری عقیدہ فرمایا انجا ہونا چاہیے جی میں کڑیاں دا ہوتا ہے، بڑھیاں بڑھیاں دا، عقیدے دا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا، یہ گرا، یہ ہے جی عقیدہ، اے گرا میں مار چھٹی جی تے مینوں کھول نہیں آتی، میں کھول بھی چھٹی، زیادہ ڈاٹی ماریں گے تے دنداں نال کھولنی پے گی، آپ ہی کہندے ہو جی ہتھاں دیاں لائیاں منہ نال کھولنیاں پیندیاں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اگر میں حضرت قبلہ جانشین ابوالبیان میری چادر نو گنڈ مار چھٹن، میرے ورگے 5 بھی آمن تے نہیں کھول سکتے، حضرت قبلہ شاہ صاحب مار دو ہمیں 10 بندے نہیں کھول سکتے، تے اور کوئی تگڑا بندہ مار چھٹے گا گنڈ کوئی بھی نہیں کھول سکے گا۔ سنیوں مقدر پر ناز کرو، جے دے عقیدے دی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہوئے او دے عقیدے نو کون رافضی تے خارجی کر سکتا ہے؟ نعرہ تحقیق ابو بکر صدیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ توجہ جدے عقیدے دی گنڈ مولا علی مشکل کشا نے ماری ہوئے ہے تیری یہ مسلم قلندرم بندہ مرتضی علی حسن، انہوں کون کھپے سجے کر سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھ میں چاہتے ہیں سنی کس کو کہتے ہیں تو ایک آیت حضرت مجدد پاک کی توجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی علماء ظواہر نہ ہوتے تو آسمان سے پتھر اتر جاتے ہیں، علماء ظواہر بھی بیٹھے ہیں اور علماء بواطن بھی ہوتے ہیں، روحانی مخلوق ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ رب سونا ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ساڈیاں قدرتاں دیکھو، ہم نے دودھ کا سسٹم کیسے چلایا ہوا ہے کہ ایک ہی پیٹ سے ایک ہی مقام سے گوبر بھی آنا ہے، خون بھی آنا ہے، اور درمیان سے وہاں سے ہم نے دودھ کے بھی جاری ہونے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور دودھ کیسا ہے جناب؟ رب فرماندے ویکھو ساڈیاں قدرتاں، اسی دودھ دے اندر نہ گوبر نو ملن دیندے ہیں نہ خون نو ملن دیندے ہیں، مقام ایک ہی ہے، مقام ایک ہی ہے، جانور ایک ہی ہے جس سے ہم دودھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر گوبر بھی نہیں آتا اور اس کے اندر خون بھی نہیں آتا۔ جو دودھ گوبر سے اور خون سے پاک، اور رب نے اس کی صفت یہ بیان کیا کہ لبنن خالص، وہ خالص دودھ ہے، پین والا پیندا ہے تو انہوں سواد آ جاتا، کہتا واہ یار سکون لگ گیا، جتھے جا کر کہتے دودھ کا گلاس ملا چھڑ گل ختم ہو جائے گی۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے ہم گوبر کو اور خون کو دودھ میں نہیں ملنے دیتے، جے دودھ کے اندر گند آ جائے گا
وہ ذائقہ بدل جائے گا، جو خون آ جائے گا وہ رنگ بدل جائے گا۔ رب فرماندا ہے خالص دودھ دی نشانی ہے، نہ وہ اندر اسی گوبر نو آن دیندے ہیں، نہ وہ اندر اسی خون نو آن دیندے ہیں۔ جی پوچھا گیا خالص سنی کون ہوتا ہے، تو مجدد پاک کی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا خالص سنی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر نہ رفض آ سکے نہ خروج آ سکے، جڑا رفض تو بھی پاک ہے تو خروج تو بھی پاک ہے۔ فرمایا جے خالص تو ہوندا ہے جے اندر خون نہ آوے گوبر نہ آوے، اے خالص سنی او ہوندا ہے جڑا صحابہ دا بھی ملنگ ہوے تے اہل بیت دا بھی نوکر ہوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دو قومی نظریہ کے بانی، دو قومی نظریہ کے بانی۔ بس ہمیں ذرا اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، سانو جدوں بھی مار پئی ہے کرو پئی ہے، ایوے کو منتاں کروانیاں پیندیاں بلوان واسطے، بلکہ اگر محفل بڑی ہوتی تو شاید یہ بھی کہا جاتا جی جنہیں مدینے دا ٹکٹ ملنا ہے تو پھر اونچی اونچی آواز نہ بولو۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے اور رافضیوں کی رکھوالی ہے، رافضیوں کی رکھوالی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا عقیدہ، ایک کوئی عقیدہ ہی ہے ساڑھے کول اور ساڑھے کول ہے کہ بخاری شریف پڑھنے کے دو طریقے، ایک وہ ہے جس طرح مرزا جیلوی نے سامنے رکھی ہوتی ہے اور وہ دنیا کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، اور دوسرا وہ طریقہ ہے کہ جس سے بندہ گمراہ نہ ہو سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے بریلی شریف اور بغداد شریف اور سرہند شریف سے ویکسین لگوائی ہو، پھر آپ جہاں بیٹھ کر بھی بخاری پڑھیں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال نے بھی ویکسین لگوائی ہے، آپ کے بیٹے فرماتے حضرت جاوید کے اقبال ولیاں نو نہیں سی منڈا، پہلی باری سرہند شریف کیا مجدد پاک دی قبر نو دیکھ کے 6 گھنٹے تک اقبال نو ہوش نہیں آیا، نچوڑ کے مجدد پاک نے صاف کی تھی نا طبیعت، تو جدو 6 گھنٹے بعد ہوش آیا تو کہتا ہاں ہاں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی سبحان اللہ۔ اب بھی پوچھتے تھے اقبال کا عقیدہ کیا، اقبال بریلوی اور کیا ہے؟ کسی نے اقبال سے پوچھا کہ حاضر و ناظر ہے رسول اللہ، اقبال نے کہا ہاں ہاں ہے، اس نے کہا کہاں کہاں ہے؟ اقبال کے اندر 10 چلیا کچھے کتھے نہیں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بہر میں موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ابو البیان کے غلاموں کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ عقیدے صاف ستھرے رکھو جی، اور مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ سے تحقیق نہیں ہوئی تھی، جو چلے گئے ان پر زیادہ سے زیادہ اتنی تحقیق کر سکتے ہیں کہ سن 40 ہجری میں آئے یا سن 42 ہجری میں آئے، اس سے زیادہ تحقیق نہیں کر سکتے، تحقیق نہیں کرنی، بس وہی لفظ کہنے جو اعلیٰ حضرت نے کہے، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود۔ اور الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے جی، یہ جتنے اس پنڈال میں عیدگاہ شریف میں بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے جنتی بیٹھے ہوئے، میرا تو اپنا ایمان ہے اللہ، میں نہیں تقسیم کرتا، میں تو خود اہل بیت کا نوکر ہوں، میں ملنگ ہوں، اور میں صرف یہاں پر علی علی کے نعرے نہیں لگاتا، اللہ کا شکر ہے نجف پہ جا کر ہم حیدری، اور ہم سے بڑا حیدری ہے ہی کوئی نہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مولا علی کو یا علی بھنگ بھی کر نہیں کہتے بلکہ باوضو ہو کر یا علی کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں ہم مولا علی کو خلیفہ نہیں مانتے؟ خیر آخر میں لگواؤں گا، کون کہتا ہے مولا علی کو خلیفہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مگر پہلا دوسرا تیسرا نہیں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے مولا علی کو داماد رسول نہیں مانتے؟ ہم داماد رسول مانتے ہیں، مگر جناب عثمان غنی کے بھی داماد ہونے کا انکار نہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں۔ ہم ابو تراب کے ملنگ ہیں، مگر مسجد نبوی کا امام صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ اب رب نے خلیفہ بنایا تو انکار کیا ابلیس نے، رب نے
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف اردو میں خریدیں پڑھیں۔ آپ مکتوب نمبر 58 میں ارشاد فرماتے ہیں، 59 میں آپ فرماتے ہیں مجھے کشف صحیح اور الہام صریح سے معلوم ہوا ہے کہ جس فرقے نے جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت ہی ہے۔ کشف صحیح کیا ہے؟ کشف صحیح یہ ہے کہ اللہ والے کسی کی نبض پکڑ کر نہیں بتاتے، چال دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور سینے میں بڑا درد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری نگاہ کہتی ہے کہ تو کسی بے ادب نال جفی پا گیا۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں اتنا بڑا بندہ تلف کی میں گیا؟ صاحب روح البیان نے جواب دیا اس کا۔ سورہ مجادلہ کی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں بندہ فاسق نو ویکھے اللہ اودہ نور ایمان واپس لے لیتا ہے۔ فاسق نو ویکھن نال نور ایمان ٹر جاندا، جڑا راتیاں نال جفی پاوے او سنی کیویں رہ سکدا ہے؟ کیا کہتے کیا یہ آپ فرماتے ہیں کشف صحیح کے ذریعے، اور مجدد پاک کا کشف ہے۔ سبحان اللہ، مجدد پاک کوئی عام ہستی ہے؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا، 32 پہلوانوں نے آپ اپنی گردن ہینج کرن دی کوشش کی تھی کہ اسی بادشاہ کے سامنے ایک بار ہینج کرا۔ آپ نے فرمایا نہیں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ فرمایا یہ گردن صرف رسول اللہ کے آگے جھک سکتی ہے اور رب کے آگے جھک سکتی ہے۔ ان کا جی اتنی طاقت کیسے آئی ہے؟ کون سی سردائی آپ پیتے، کیڑے بادام کھاندے ہو، کیڑے مربے کھاندے ہو؟ آپ نے فرمایا اے طاقت سردائیاں تے باداماں نال نہیں آئی۔ ان کا جی کیسے آئی ہے؟ اقبال کہتا میں بتاتا ہوں مجدد پاک میں یہ طاقت کیسے آئی۔ اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنی آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اتنے بڑے ڈاڈے کیسے لوگ گزرے تاریخ کے اندر مجدد پاک جیسے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو اس صدی کے اندر جس مرد مجاہد نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر ساری دنیا کو ہلا دیا، اس کو دیکھ لو مسئلہ خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ کشف صحیح اور الہام صریح سے معلوم ہوا ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت کا گروہ ہے۔ آپ فرقہ ناجیہ بیٹھے، لیکن یہ کیا بات ہوئی جی 2 منٹ کا کلپ سنیا جی مرزا جیلمی کا تو امیر معاویہ کے خلاف ہو گئے، 2 منٹ کا کسی اور کا سنا تو فلاں کے خلاف ہو گئے، کوئی حضرت زبیر کے خلاف ہو گیا، تو کس کے خلاف ہو گیا؟ کیا 2 منٹ کی مارے آپ جنہیں لایا گلی ادھر نال ٹر چلی۔ زمانہ بدلتا ہے بدل جائے، دنیا ادھر کی ہوتی ہے ادھر ہو جائے، مگر ہم نے مجدد پاک کو نہیں چھوڑنا اور اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑنا۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، دل کی آندروں سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کے دل میں یہ جو سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی ہے نا، اس کا نور آپ کے سینوں میں داخل ہو جائے، پھر یہ مسئلہ یوں سمجھ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے آپ جاری پکی لگا لو، اعلیٰ حضرت اس وقت تک بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک اس کو حب اہل بیت اور غلامی صحابہ کی ویکسین لگا کر حضور کے قدموں میں نہ بٹھا دے۔ اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑتے جب تک بندے کو حضرت کے قدموں میں نہ بٹھاتے۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، حضرت قبلہ تشریف لے کر جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ ہمیں بھی حضور داتا صاحب کے ٹپے اور مور کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے یورپ جانا ہوا۔ آپ پوری دنیا میں جا کر کہیں بھی آپ انگوٹھے نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ انگوٹھے چومیں گے نا، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ سنی ہیں، کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا آپ نقش بندی ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا آپ نوشائی ہو، کوئی بھی نہیں کہے گا چشتی ہو۔ آپ پوری دنیا میں کسی بھی مقام پر جا کر انگوٹھے چومیں، دیکھنے والا کہے گا اور تو بریلوی ہے۔ یہ ہے نظریہ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات نہیں منوائی، اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی بات کی، اس لیے آج اعلیٰ حضرت ہو رہی ہے۔ اور مجدد پاک نے بھی اپنا، بہت سے لوگوں کو نام ہی نہیں آتا مجدد پاک، اس لیے آپ نے اپنا آپ منوایا ہی نہیں، آپ نے بس رسول اللہ کی بات کی۔ اور بلکہ کیا
کیا مجدد پاک کو اللہ نے کیا رتبے عطا فرمائے تھے. کاش 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 کے جس سواری پر حضرت مجدد پاک بیٹھے اس سواری کے قدموں سے جو خاک لگی ہم وہ خاک ہی ہو جاتے. ہم سے حساب کتاب تو نہ جڑے زیادہ بولن گے انہوں کو زیادہ پوچھو, جڑے چپ رہن گے جڑے لوگ ادھر بیٹھے تسی این چڑ جانا. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اعلیٰ حضرت کی فکر دیکھو. اور مجدد پاک کو فرماتے میں جانا ہی نہیں ادو تک جدو تک آخری نقش بندی جنت اتنا ٹوٹ جائے. میں نے بندہ کہتے ہیں تو جنت بنتا پھرتا ہے. میں نے کہا نہیں, تیری تو نہ جائیں نا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. حضرت محبوب الہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جڑا بندہ میرا نام سن کے ہنس پیا میں ان جنت لے گیا. اپنے آپ کو سمجھو, اپنے آپ کو سمجھو, رسول اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا انتم حسی وانا حسکم, فرمایا اے نہیں کہنا میرے مقدر ماڑے پاویں لون تے مرچا نال روٹی کھانی پہ جائے, اے نہیں کہنا میرے مقدر ماڑے. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے تمہیں میری لکیروں میں لکھا, مجھے تمہاری لکیروں میں لکھا. اور ہمیں نقش بندیوں کو تو پلس پوائنٹ یہ مل گیا ہے, باقی سارے سلسلوں کو لاکھوں سلام. سلسلہ چشت کو بھی, سلسلہ سورورد کو بھی, سلسلہ قادریت کو بھی, نشائیت کو بھی, نظامیوں کو بھی, صابریوں کو بھی. لیکن ایک جزوی فضیلت نقش بندیوں کے پاس آج بھی ایسی ہے کہ ببانگ دوہل اور سینہ چوڑا کر کے میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات میں آج بھی تمام سلاسل میں ایک سلسلہ عالیہ نقش بندی ایسا ہے جس کو آج بھی براہ راست فیضان مل رہا ہے تو گنبد خضرا سے مل رہا ہے. آج بھی براہ راست آپ کو فیضان, اس لیے آپ کو باقی تھوڑکتے ہوئے نظر آئیں گے, نقش بندی تھوڑکتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ان کے کمال نہیں ہے. ویسے دیکھو جی, صحابہ اور اہل بیت کا بات ختم ہے جی. صحابہ اور اہل بیت ہاتھ جوڑ کے جناب ہے تقابل نہیں کرنا اور کمپیریزن نہیں کرنا کبھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے. سانو ماں نے جم کے چٹیا نہیں دیا سی تے صحابہ اور اہل بیت لکھاں سلام آن اس مرد مجاہد نے جس نے صحابہ دے دشمنوں نے ایک ہی جملہ آپ کے تے پوری دنیا پیغام پہنچا چھڈیا. اور تر کتیا تسی مالکاں نوں پے گئے. کمپیریزن نہیں کرنا, کمپیریزن کبھی بھی نہیں کرنا. جن پر خطابت کی کرسی ناز کرتی تھی حضرت صاحبزادہ فیض الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ کسی نے پرچی لکھ کے دے چھٹی تھی یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ افضل ہے یا سیدہ زہرا افضل ہے. آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ کی ندی بیٹی ہے, انہوں نے آپ کیا صحابی دی بیٹی ہے. فرمایا سیدہ زہرا کی ندی دھی ہے, انہوں نے کیا رسول اللہ دی دھی مبارک ہے. فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں جتنے نبی دی بیٹی آ جائے تے صحابی دی بیٹی آ جائے اتنے افضل نبی دی بیٹی ہوتی ہے. وہ کہنے لگا واہ 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 بولو بولو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگلا جملہ ہون چھوڑ, فرمایا سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہے, کہنے لگا رسول اللہ کی. اور فرمایا سیدہ زہرا کس کی بیوی ہے, اس نے کہا صحابی کی. فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں جتنے نبی دی بیوی آ جائے صحابی دی بیوی آ جائے اتنے افضل نبی دی بیوی ہوگی. یہ نہ سمجھے کہ ان کی آپس میں سیٹنگ ہے ناروں کی اور تقریر کی. تسی بولو تاجدار ختم نبوت. جڑا نہ بولے ویسے میں نقش بندی ذکر خفی کے قائل ہیں, لیکن جب ذات رسالت کا مسئلہ آ جائے تو ان کے لطائف تب جاری ہوتے ہیں جب یہ حضور کے لیے کھل کے بولتے ہیں. سب سے پہلے ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل سیاسی اور روحانی یار غار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے. قیامت تک بھی جڑا بندہ ختم نبوت تے گل کرے گا وہ دی کنڈ مگر سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ ہوئے گا. نعرہ تحقیق یا صدیق یا صدیق, نعرہ تحقیق, توجہ جی, نعرہ تحقیق, تکابر نہیں کرنا, تکابر نہیں کرنا, کمپیریزن نہیں کرنا. یہ کرنا پہ جائے توجہ. اور سارا کچھ دیکھ کے بولے ہو تو کی بولے ہو. اور اب ہم جا رہے ہیں, اب ہم جانے لگے صدا وہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے, تسی خوش رہو ہسیاں نہیں ٹر چلے. کمپیریزن نہیں کرنا, چیک کرنا پہ جائے نا جی پھر ذرا اس انداز کرنا ہے جس انداز کے اندر بریلی دی چٹائی تے بہ کے کرن والے دیکھے, جس انداز کے اندر ایک مولوی صاحب اچھل اچھل کے تقریر کرن جی
تم جانتے ہو مولا علی کی کیا شان ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں لیکن آپ بھی بتا دیں۔ کہنے لگے علی وہ ہے جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے۔ میں نے کہا لا شک بھی، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے علی وہ ہے جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے، مگر میں نے کہا یہ مرکب ناقص ہے، مرکب تام نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اس کو مرکب مفید میں بدلو، یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے۔ کہنے لگے تم کیسے کمپلیٹ کرو گے؟ ہم نے کہا علی وہ ہے جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے، لیکن صدیق وہ ہے جن کے گھر صحرا سجا کر مصطفیٰ خود تشریف آیا۔ وہ چلے ہو جنہوں نے دتیاں دتیاں جاون انہاں نال بھی پیار کیتا جاتا ہے، جنہاں کو بیٹیاں لتیاں جاون انہاں نال بھی پیار کیتا جاتا ہے۔ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ایک اور جملہ ہے۔ میں نے کہا جی ارشاد ہو۔ کہنے لگے علی وہ ہے جن کے جو نبی کے کندھوں پر آئے فتح مکہ کے موقع پر۔ میں نے کہا یہ بھی جملہ مکمل نہیں، ہم مولا علی کے ملنگ ہیں، کتے ہیں ان کے در کے، مگر جملہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم کسی کو ڈنڈی مارنے دیتے ہیں نہ ڈنڈا مارنے دیتے ہیں۔ علی وہ ہے جو نبی کے کندھوں پر آئے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن ابو بکر وہ ہے جن کے کندھوں پر نبی خود آئے ہیں۔ اور یہاں ایک جملہ کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، چونکہ نقشبندی ہوں، اور نقشبندی بغیرت نہیں ہوتا، بغیرت نقشبندی نہیں ہوتا، ان میں نسبت تباین کی پائی جاتی ہے۔ جب حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کندھوں پر آئے، تشریف لے کر آئے، اصول کیا جب ہم بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تو بچوں کے دونوں ہاتھ ہمارے سر پر ہوتے ہیں، اور اب آپ اندازہ کریں جب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر حضور جانے جانا تشریف لے آئے، دونوں ہاتھ جد اللہ والے چٹے اور گورے ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر رکھے۔ کہاں رکھے جی؟ وہ عقیدے کی کا ہم زندگی کی ہر تقریر آخری تقریر سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہماری یہ بھی آرزو نہیں ہے کہ کہیں قبر بنے، نہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے۔ دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر رکھے۔ یہ جملہ آپ سے میں بلوانا چاہتا ہوں جی، کہاں رکھے سر؟ سر پر، ابو بکر صدیق کے سر پر، اور سر پر ہاتھ رکھ کر پوری دنیا کے کانوں کو رسول اللہ نے پیغام دیا، میرے ابو بکر کے خلاف بولنے سے پہلے سوچ لینا، ایڈے مگر بڑے تگڑے ہاتھ جے۔ یا رسول اللہ، کول بھی بول پینٹ سمجھو مسئلہ حل ہو۔ یا رسول اللہ لبیک، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا وہ جستجو عشق و حضور و استحرام۔ اور سلایا کہاں؟ اپنے پہلو میں۔ کہاں سلایا؟ اپنے پہلو میں۔ کیوں؟ فرمایا اپنے پہلو میں اس لیے سلا رہا ہوں کہ کوئی پنڈی میں، لاہور میں، پشاور میں بیٹھ کر میرے ابو بکر کے خلاف بھونکے تو اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں ہم نے ابو بکر کو سلایا ہے وہاں کسی کی گالیاں نہیں جاتی، سنیوں کا درود و سلام جاتا ہے۔ اور گل مکائیے جی، 570 سال کا سانپ ہو تو کیا وہ کسی اور سوراخ سے باہر نہیں آ سکتا؟ جہاں سے چاہے آ سکتا ہے۔ غار صوت جنہوں نے دیکھی ہے، کوئی اتنا مشکل تو نہیں تھا، صدیق اکبر کی تمیز ہی تھی، امامہ ہی تھا، تھوڑا سا زور لگا تھا باہر آ سکتا تھا، لیکن وہ جا کر صدیق اکبر کی ایڑی کو بوسہ دے رہا ہے۔ ڈنگ میں مار سکتا ہے جناب، بوسہ دے رہا ہے، کسی اور راستے تو بھی جا سکتا ہے، مگر پیغام دے رہا ہے دشمنان صحابہ کو، او چلیو اگر تمہیں رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے قدم چومنے پڑیں گے۔ یہ فکر حضرت مجدد پاک، جو کسی عاشق ہوئے گل اسے پل ڈل کے ان سے پیار کریں گے، مرتے جانا ہے، 2 دن پہلے بھی مر جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، جانے جانے بھی موت آ جاتی۔ حضور کے صحابہ سے تحقیق نہیں کرنی، سلام پیش کرنا ان کے مولا کے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا کہ میں نے حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ امام شافعی کی جبین، آپ کا ماتھا چوم رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا امام، اس نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کا نام نہیں لیا۔ کسی نے کہا حضور نام نہیں لیتے، آپ زبان کھچ کے کہنے کتنے شافعی دی زبان تے کتنے سید آزاد اسلام۔
اور میرے ساتھ جو سنگی رہتے ہیں جی، میں ان کو کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر کبھی قلم چک کے نا سیدہ زہرا کا نام لکھنا چاہو نا تو سیدہ زہرا کے نام جڑی قلم نہ لکھتے ہو اس قلم کے اتنے بھی چادر پا کے رکھیا کرو. کیوں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. اللہ تعالیٰ حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، صدیق پاک کے طفیل، جناب فاروق اعظم کے طفیل، جناب عثمان غنی اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، حضرت شہنشاہ نقشبند کا واسطہ، مجدد پاک کا واسطہ، اس مرکز علم و عرفان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رزق و خروج سے بچا کے رکھے. ہاں کہنے دینی دعا دے اسان تے دینی نہیں آتی، منگنی تے آندی ہی نہیں. اب تو یہی اب تو گنے چنے تو لوگ رہ گئے. سنی یہ حقیقت میں کبھی اہل سنت پر ایسی زبوں حالی نہیں آتی. اب گنے چنے لوگ رہ گئے. وہ بھی بولتا ہے جس کی شکل ہی نہیں ہے، انہیں بھی بولنا ہے صحابہ کے خلاف اہل بیت. ایک تحقیق سانو کر کے دسن گے جنہوں نے اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو علم حاصل کیا ان کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس مرکز کے ساتھ وابستہ رکھے اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. ایسی محبت ہو کہ آپ کو نہ بتانا پڑے کہ ہم غلام ہیں. محبت ایسی ہو کہ جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا، صدا بہار نہیں اس باغ